بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، 7 ستمبر، یہ جو آ رہا ہے 7 ستمبر، اہل پاکستان، اہل اسلام گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ 1974 اور 7 ستمبر کو ملک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، یہاں کے اراکین اسمبلی اور حکومت وقت کو جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا باقاعدگی سے۔ ویسے تو پہلے ہی کافر تھے، کافر تو پہلے بھی تھے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، تو باقاعدگی سے حکومت کی سطح پر ایک آئین بنا دیا گیا اور پارلیمنٹ میں یہ بات منظور ہو گئی دلائل کے ذریعے سے، حقائق کے ذریعے سے، کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو واضح ہے، اس سے مسلمان خوش ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ایک عام سا انسان ہے، بلکہ اس کا کوئی کردار بھی نہیں ہے، کذاب بھی ہے، خائن بھی ہے، بد کردار بھی ہے، اور کوئی ظاہری کوئی شکل و صورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ خود کو جو ہے نبی ظاہر کرتا ہے، بلکہ ایسے ایسے وہ دعوے کر چکا ہے کہ وہ انبیاء سے بھی خود کو افضل جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، یعنی غلام احمد قادیانی۔ تو کیونکہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، غیر مسلموں کی، انگریز کی یہ سازش تھی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے ایسے شخص جو ہے کھڑا کر دیا جائے، اسے کھڑا کر دیا اور اسے اس طرح کے جو ہے وہ دعوے کیے، اور پھر پہلے جو شخص بھی مدعی نبوت ہوتا، نبوت کا دعویٰ کرتا، تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ واضح اس کا وجود جو ہے یقیناً جو ہے ایک نوست کا ذریعہ ہے، اس لیے جو ہے صفحہ 80 سے مٹا دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلامی حکومتیں ہوتی تھی، خلیفہ وقت مسلمان جو ہے اسے قتل کر دیتے تھے، لیکن یہ ایسا ناسور پیدا ہوا کہ اس کے پیروکار بھی بڑھتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے، اور جس سے جو ہے عالم اسلام کو جو ہے نقصان پہنچا۔ تو پارلیمنٹ میں جو کارروائی ہوئی، اس حوالے سے چند ایک باتیں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو پوری کارروائی موجود ہے پارلیمنٹ کی کہ کس طرح جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی، کس طرح دلائل کا سلسلہ چلتا رہا، میرے پاس پوری کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر کس طرح جو ہے اسے کافر جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو سب سے پہلے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر جو ہے قرارداد پیش کی جن ہستیوں نے، اور واضح ہے یہ علماء بھی تھے جو ارکان اسمبلی تھے، اور دیگر ارکان اسمبلی بھی تھے جو مسلمان تھے۔ واضح ہے الحمدللہ اسلامی ملک ہے تو مسلمانوں کی جو ہے وہ اکثریت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر اچھے لوگ جو ہے ارکان اسمبلی بنے، اسمبلی میں جائیں، تو اس سے جو ہے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اسلام کے قوانین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ان کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا تسلط ہوتا ہے۔ اگر علماء نہ ہو تو پھر جو ہے واضح ہے کہ وہ پھر وہی جمہوریت اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ قوانین بنتے ہیں۔ تو جو قرارداد جن ہستیوں نے پیش کی، ان میں سے شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، انہوں نے جو ہے وہ قرارداد پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا مفتی محمود صاحب تھے، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری تھے، پروفیسر غفور احمد صاحب، مولانا عبدالحق چودھری ظہور الہی، شیر باغ خان مزاری، مولانا محمد ظفر احمد انصاری، احمد رضا قصوری، مولانا نعمت اللہ، سردار شوکت حیات، علی احمد تارپوری، اور رئیس عطا محمد خان مری، اور دیگر 40 کے قریب ارکان اسمبلی تھے۔ اب جانتے ہیں کہ اس وقت تعداد بھی کم ہوا کرتی تھی، 40 کے قریب ارکان اسمبلی نے جو ہے اس قرارداد پر جو ہے وہ دستخط کیے، اور اسی میں یہی متن تھا
کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہیں، کیونکہ غلام القادیانی جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، ان کی رسالت کا انکار کیا ہے، ان کی توہین کی ہے، قرآن احکام کی قرآن آیات کا جو انکار کیا ہے، جہاد کا انکار کیا ہے۔ یہ جو بھی شاعر اسلام ہیں ان کا جو ہے وہ منکر ہے اور ان کی کتابوں کے جو ہے وہ حوالے دیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے پھر 5 اگست کو جو ہے صبح 10 بجے قومی اسمبلی کے جو سپیکر تھے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، ان کی صدارت میں جو ہے اجلاس شروع ہوتا ہے، جس میں جو ہے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور اسی طرح وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ، اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا کوثر نیازی، یہ سارے کے سارے ارکان اسمبلی میں جو ہے کابینہ پوری کابینہ جو ہے وہ شریک ہوئی اور تلاوت قرآن سے جو ہے اس کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر جو ہے پھر قادیانی کو جو ہے وفد آتا ہے، اسے جو ہے بلایا جاتا ہے، جس کی سربراہی جو ہے قادیانی کا جو خلیفہ ہے مرزا ناصر احمد جو ہے مرزا ناصر جو ہے وہ کر رہا تھا، اسے بلایا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ طے پائے گا کہ کوئی اپنی اسمبلی جو ہے براہ راست جو ہے مرزا ناصر سے جو ہے سوالات نہ کرے، بلکہ وہ خود اپنے سوالات جو ہے وہ لکھ کر کے جو اٹارنی جنرل ہے یعنی یحییٰ بختیار اسے جو ہے وہ دے دے۔ یہ پہلا موقع تھا اور اس نے جو ہے اپنے سوالات دیے۔ پھر جو ہے یہ سلسلہ جو ہے بحث کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور بتایا گیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کے جو غلام قادیانی ہے اس نے جو ہے یہ عبارات جو ہے لکھی، ان کی کتابوں کے حوالے دیے گئے اور پھر کہا گیا کہ آپ کافر ہیں، وہ کہتے کہ نہیں ہم کافر تو نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ تم خود جو ہے دیگر لوگوں کو جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے ہوئے تم جو ہے غیر مسلم کہتے ہو، کافر کہتے ہو۔ تو اس طرح جو ہے یہ بحث کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور جو ہے ان کی کتابوں کے جو ہے وہ حوالے بھی دیے جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ جیسا کہ ایک حوالہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا، لکھا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر جو ہے ظاہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچے اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ہے بکثرت حوالہ جات ہیں جو اس کے سامنے جو ہے مرزا ناصر احمد کے سامنے جو ہے بیان کیے گئے۔ واضح ہے شرمندہ ہوا، بہت زیادہ سے جو ہے شرمندگی کا اور ذلت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک موقع پر جو ہے یحییٰ بختیار نے جو ہے قادیانی خلیفہ مرزا ناصر سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس مرزا قادیانی کی تمام کتب موجود ہیں؟ تو اس نے کہا ہیں ہمارے پاس جو ہے ساری کتب جو ہے موجود ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کتنا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 80 کے قریب ہیں۔ تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ آپ نے ان 80 کتب کو روحانی خزائن کے نام سے جو ہے وہ شائع کیا ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ کتابیں مل بھی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آخرکار جو ہے جب اٹارنی جنرل نے جو ہے اس مرزا قادیانی کی کتب کے جو ہے حوالے دیے تو ارکان اسمبلی کو جو ہے بڑا غصہ ہے۔ واضح ہے اس طرح کی باتیں تو لوگوں نے نہیں سن رکھی تھی کہ ایسے شخص جو ہے ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے، نبوت کا دعویٰ، الوہیت کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ، نہ جانے کیا کیا اس نے دعوت کی، یہاں تک کہ وہ ارکان اسمبلی جو سیکولر تھے، جو مذہبی بھی نہیں تھے، سیکولر تھے، وہ بھی حیران رہ گئے کہ اس طرح جو ہے شخص جو ہے کذاب آدمی ہے، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ تو یہ 13 روز جو ہے یہ بحث جو ہے مسلسل جو ہے وہ چلتی رہی، بحث کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو اٹارنی جنرل نے جو ہے بحث کو سمیٹتے ہوئے 13 دن کی مسلسل بحث کو جو ہے سمیٹتے ہوئے پھر ارکان اسمبلی کو جو ہے مفصل جو ہے بریفنگ دی اور پھر ان کا بیان جو ہے اس قدر جو ہے مدلل جامع انداز میں تھا کہ لوگ جو ہے الحمدللہ جو مسلمان تھے خوش ہو گئے تھے اور جو سیکولر تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو الغرض 7 ستمبر 1974 کو شام 4:35 پر جو ہے پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر جو ہے قادیانیوں کے دونوں فرقے، چاہے وہ ربوی ہوں اور لاہوری ہوں، دونوں فرقوں میں جو ہے کافر قرار دیا۔ جبکہ ناصر احمد جو ہے وہ کوشش کرتا رہا اپنے دفاع کے حوالے سے، لیکن واضح ہے دفاع کہاں پر خود بھی حیران رہ گیا
اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ کوئی بنیاد جو ہے وہ نہ بنا سکا. تو الغرض الحمدللہ یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا کہ قادیانی کو جو ہے کافر قرار دیا گیا ہے. وہ کافر ہیں، یقینی طور پر کافر ہیں، اور الحمدللہ اب جو ہے مسلمان جو ہے گولڈن جوبلی جو ہے منا رہے ہیں. گویا کہ 50 سال ہو چکے ہیں قادیانی کو کافر قرار دینے سے. تو مسلمانوں کو جو ہے اس جوبلی کو جو ہے بڑے اچھے انداز سے منانا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے خاتم النبیین کا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. جو بھی دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، اور جو اس کا پیروکار ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو وہ قابل نفرت بھی ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کے معاملات بھی نہ رکھے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.